شام کے سائے چاروں طرف پھیلے ہوئے تھے۔ سورج غروب ہو رہا تھا اور پرندے اپنے گھروں کو لوٹ رہے تھے۔ ہر کوئی اپنے کام سے فارغ ہو کر اپنے گھروں میں آرام کی غرض سے جا رہا تھا تاکہ اگلے دن پھر سے تازہ دم ہو کر اپنے کام کی شروعات کر سکیں۔ لیکن میں بھوک سے نڈھال صبح سے گھر کے کام کر رہی تھی، لیکن کام ختم ہونے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ میرے جسم میں طاقت اور ہمت ختم ہو گئی تھی۔ اب تھکن سے میرا برا حال تھا۔ میرا دل کر رہا تھا کہ میں بھی آرام کروں، لیکن مجھے یہ حکم دیا گیا تھا کہ جب تک کام مکمل نہیں ہوگا مجھے کھانے کو کچھ نہیں ملے گا، اور یہ حکم میری چھوٹی بہن پر بھی عائد تھا۔ وہ بھی میرے پاس بھوک سے نڈھال بیٹھی ہوئی تھی اور کام کے ختم ہونے کا انتظار کر رہی تھی۔ مجھے اس کو دیکھ کر بے حد ترس آ رہا تھا۔ میرا نام ارم ہے۔ میں اور میری چھوٹی بہن اپنے والدین کی اولاد تھیں۔ میرے والدین ہم دونوں بہنوں سے اپنا گھر زیادہ بڑھانا تھا۔ ہمارے اور ان کے حصے میں ایک ایک کمرہ ہی آیا تھا، لیکن برآمدہ اور صحن ہم دونوں فیملیاں مشترکہ استعمال کرتے تھے۔ جب میں چھوٹی تھی تو چچی اور ماں کو گھر کے کاموں میں جھگڑتے ہوئے دیکھا۔ میری اماں اور چچی اپنے اپنے کمروں کی صفائیاں تو کر لیتی تھی، لیکن جب بات کچن، برآمدے اور صحن کی آتی تو ان دونوں میں اس بات پر جھگڑا ہو جاتا اور گھر کا ماحول خراب ہو جاتا۔ اور میری دادی نے دونوں بہوؤں کو یہ کہا کہ تم دونوں آپس میں لڑائی جھگڑا نہ کرو، بلکہ ایک دن ایک بہو کام کر لیا کرے اور ایک دن دوسری بہو کام کر لیا کرے۔ میری ماں تو اپنی ساس کی بات مان چکی تھی، لیکن میری چچی اس بات پر راضی نہ ہوئی۔ پھر میرے باپ نے میری ماں کو سمجھایا کہ تم اپنے بڑے ہونے کا ثبوت دو اور اس بحث کو ختم کر دو اور پورے گھر کی ذمہ داری کو سنبھالو۔ میری ماں میرے باپ سے بے حد محبت کرتی تھی، اس لیے وہ ان کی بات سے انکار نہ کر سکیں اور پورے گھر کی ذمہ داری کو سنبھال لیا۔ میری دادی نہایت ہی نیک اور عبادت گزار خاتون تھیں۔ وہ ہر وقت برآمدے میں بچھے تخت پوش پر بیٹھی ہوتی اور ان کے ہاتھ میں تسبیح ہوتی اور اللہ کا ذکر کرتی رہتی۔ وہ 5 وقت کی نماز ادا کرتی رہتی تھی۔ میرا باپ اور چچا اپنی ماں کی بے حد عزت اور احترام کرتے تھے اور کام پر جانے سے پہلے وہ میری دادی کے ہاتھوں کو چوم کر جاتے تھے۔ میرے باپ اور چچا کی بازار میں کپڑے کی دکان تھی اور وہ دونوں اکٹھے ہی اس دکان پر مل کر کام کرتے تھے۔ اس طرح زندگی کی گزر بسر اچھے طریقے سے ہو رہی تھی۔ لیکن گھر میں مسائل تب پیدا ہونا شروع ہوئے جب میرے چچا کی شادی ہوئی۔ ان کی بیوی نے اپنے شوہر سے یہ کہنا شروع کر دیا کہ آپ اپنا اور اپنے بھائی کا کاروبار علیحدہ کریں، اور اس بات کا علم ہمیں نہ ہوا تھا۔ میرے چچا اپنی بیوی کو کمرے میں ہی سمجھاتے تھے کہ جس کاروبار کو شروع کرنے میں دونوں بھائیوں نے اتنی محنت کی ہے، اب ایک دم سے علیحدہ کیسے ہو جائے۔ لیکن ان کی بیوی کی سمجھ میں یہ بات نہ آتی تھی۔ آہستہ آہستہ یہ بات ان کے کمرے سے نکل کر گھر میں کھلے عام ہونا شروع ہو گئی۔ میری دادی نے بھی انہیں کئی بار سمجھایا، لیکن چچی نے کسی کی بات نہ مانی۔ میرے چچا کے ہاں شادی کے کافی سالوں بعد بھی اولاد نہ ہوئی تھی، اور میرے چچا ہم دونوں بہنوں سے بے حد پیار کرتے تھے اور وہ ہم دونوں بہنوں کے لیے ڈھیروں چیزیں لاتے تھے۔ لیکن یہ بات میری چچی کو سخت ناپسند تھی۔ وہ چچا سے اس بات پر بھی بحث کرتی تھی کہ آپ اپنی بھتیجیوں کو چیزیں لا کر دیتے ہیں اور اپنے پیسے ضائع کرتے ہیں۔ میرے چچا نے اپنی بیوی کو کئی بار سمجھایا کہ تم بھی ان سے پیار سے پیش آیا کرو تاکہ اللہ ہمیں بھی اولاد کی خوشی دکھائے، لیکن ہماری چچی ہم سے نہ جانے کیوں اتنی نفرت کرتی تھی، اور میری ماں ہی میری دادی کے کھانے پینے کا خیال رکھتی تھی۔ کبھی کبھار میری ماں کو بھی غصہ آ جاتا اور وہ اس بات کا اظہار میرے باپ سے کرتی کہ دوسری بہو بھی اسی گھر کا فرد ہے، اس پر بھی کچھ ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں، لیکن وہ ان ذمہ داریوں سے نظریں چراتی ہیں۔ یہ بات سن کر میرا باپ انہیں سمجھاتا کہ تم اس گھر کی بڑی بہو ہو، اور ویسے بھی تم اس گھر کے ماحول کو پہلے سے جانتی تھی، اس لیے تمہیں اس گھر کے ماحول کو سمجھنے میں زیادہ دقت کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ میرا باپ اور میری ماں آپس میں کزنز تھے، اسی لیے میری ماں کا اس گھر میں شادی سے پہلے بھی کافی آنا جانا تھا۔ اس لیے میرے باپ نے میری ماں کو یہ بات سمجھائی تو میری ماں نے خاموشی سے ان کی بات سن لی۔ اس طرح میری ماں نے مزید ان سے اس بات پر بحث نہ کی۔ میری ماں نے میری چچی سے کئی دفعہ پیار اور محبت سے بات کرنے کی کوشش کی، لیکن انہوں نے میری ماں سے کبھی بھی خوش اخلاقی سے بات نہ کی۔ آہستہ آہستہ میری ماں نے بھی ان سے بات کرنا کم کر دیا تھا، صرف ضرورت کے تحت ہی ان سے بات ہوتی تھی۔ میری دادی کو اپنے پوتے کی شدید خواہش تھی،
لیکن اللہ تعالیٰ نے ابھی تک میرے والدین کو بیٹے کی خوشخبری سے نہیں نوازا تھا، اور نہ ہی میرے چچا اور چچی کو اولاد کی خوشخبری سے نوازا تھا۔ اس لیے میری دادی دن رات یہ دعا کرتی رہتی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اگر میرے بڑے بیٹے کو بیٹیوں کی رحمت سے نوازا ہے اور میرے دونوں بیٹوں کو بیٹے کی نعمت سے بھی نواز دے۔ اسی طرح وقت گزرتا رہا اور میں نے 5ویں جماعت کے امتحان پاس کر لیے، اور میری بہن اس وقت اسکول جانا شروع ہوئی تھی۔ مشکل تو ہم پر اس وقت ٹوٹی جب میرا باپ کسی کام کے سلسلے میں دوسرے شہر گیا ہوا تھا اور راستے میں اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، اور ایکسیڈنٹ اتنی شدید نوعیت کا تھا کہ میرا باپ اس ایکسیڈنٹ میں ہی موقع پر دم توڑ گیا تھا۔ جب یہ خبر ہم تک پہنچی تو ہمارے گھر پر قیامت ٹوٹ پڑی تھی۔ میری ماں تو یہ خبر سن کر بے ہوش ہو چکی تھی اور بار بار میرے باپ کو پکار رہی تھی۔ میری دادی کا بھی صدمے سے برا حال تھا۔ اس موقع پر میرے چچا نے ہی گھر کے تمام انتظامات کو سنبھالا اور میری ماں کو، میری دادی کو بھی حوصلہ دیا، اور ہم دونوں بہنوں کو بھی حوصلہ دیا۔ میری چھوٹی بہن کو اس وقت اتنی سمجھ نہیں تھی کہ میری ماں اور میری دادی کس چیز کا غم منا رہی ہے۔ وہ جب بھی میرے باپ کے بارے میں پوچھتی تو میں اپنی بہن کو سمجھا دیتی کہ بابا اللہ کے گھر گئے ہوئے ہیں، جلدی واپس آ جائیں گے، اور میری بہن میری بات پر یقین کر لیتی تھی۔ لیکن مجھے اتنی سمجھ آ چکی تھی کہ میرا باپ اب اللہ کے پاس جا چکا ہے، لیکن وہاں سے اب کبھی بھی لوٹ کر نہیں آئے گا۔ میری ماں نے اپنی عدت کے دن میرے باپ کے گھر میں ہی گزارے۔ جس دن میری ماں کی عدت کا آخری دن تھا، اس دن میرے ماموں لوگ ہمارے گھر آئے اور میری ماں کو اپنے ساتھ لے کر چلے گئے تھے۔ ہم بھی دونوں بہنیں اپنی ماں کے ساتھ اپنے نانا نانی کے گھر گئے تھے، اور وہاں ہم کافی دن رہے۔ لیکن جب بھی میری ماں میرے ماموں اور میری نانا نانی کے پاس بیٹھی ہوتی تو وہ میری ماں کو کوئی نہ کوئی بات سمجھا رہے ہوتے، لیکن مجھے اس وقت اتنی سمجھ نہیں تھی کہ وہ کس بارے میں بات کر رہے تھے۔ لیکن میں نے اپنی ماں کو ان کی بات ماننے سے انکار کرتے ہوئے ہی دیکھا تھا، اور میری ماں نے کچھ دنوں کے بعد یہ کہا کہ وہ اپنی بچیوں کو لے کر اپنے سسرال چلی جائیں گی۔ اس طرح میری ماں ہم دونوں بہنوں کو لے کر میری دادی کے گھر آ گئی تھی۔ میری دادی ہم دونوں بہنوں کو دیکھ کر بھی خوش ہوئی اور کہنے لگی کہ میں تو پہلے ہی تمہارے چچا سے کہہ رہی تھی کہ گھر میں اتنی اداسی پھیلی ہوئی ہے، جا کر گھر کی رونق کو لے آئیں۔ ہم بھی اپنی دادی سے مل کر بے حد خوش ہو رہی تھیں، لیکن میری چچی نے ہماری آمد پر کسی خاص رد عمل کا اظہار نہ کیا۔ جب میرے چچا شام کو کام سے واپس آئے تو انہوں نے ہم دونوں بہنوں کو گھر میں دیکھا تو خوشی سے نہال ہو گئے۔ انہوں نے میری ماں سے کہا کہ اب سے کبھی بھی اتنی دیر کے لیے انہیں ہم سے دور لے کر نہیں جانا۔ ہم بھی ان سے اداس ہو گئی تھی۔ میری ماں ان کی بات سن کر خاموش ہو گئی تھی۔ میرے چچا نے میری ماں کو حوصلہ دیا کہ آپ کو پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کی بیٹیوں کو اور آپ کو کسی بھی چیز کی ضرورت ہوگی تو آپ بلا جھجک مجھے کہیں گی، میں آپ کو وہ چیز فراہم کر دوں گا۔ میری ماں ان کی بات سن کر خاموش ہو چکی تھی۔ میری ماں دوبارہ سے اپنی روٹین شروع کر چکی تھی، لیکن میری ماں ہر وقت اداس بیٹھی رہتی اور میرے باپ کی تصویر کو پکڑ کر روتی رہتی۔ میں اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے اپنی ماں کے آنسو صاف کرتی اور انہیں سمجھاتی کہ آپ پریشان نہ ہوں۔ میں نے اور میری بہن نے کافی عرصے کے بعد دوبارہ سے اسکول جانا شروع کر دیا تھا۔ اس طرح میرے چچا میری ماں کو ہر مہینے ایک معقول رقم دیتے تھے، جس سے میری ماں ہماری ضروریات کو پورا کرتی تھی اور ہماری اسکول کی فیس ادا کر دیتی تھی۔ اسی طرح سے زندگی گزر رہی تھی کہ ایک دن میرے نانا نانی اور میرے ماموں ہمارے گھر آئے، اور وہ سب ایک کمرے میں بیٹھے باتیں کر رہے تھے، اور میری ماں بھی ان کے درمیان میں بیٹھی ہوئی تھی اور وہ رو رہی تھی۔ اس دن میں دروازے میں کھڑی ان کی باتیں سن رہی تھی، اور وہ یہ بات کر رہے تھے کہ ابھی تو میری ماں کے سر پر جوانی ہے، وہ اکیلے کیسے زندگی گزاریں گی۔ اس لیے میرے ماموں اور میرے نانا نانی کا یہ خیال تھا کہ میری ماں کی دوسری شادی کر دی جائے، لیکن میری دادی اور میرے چچا اس بات پر راضی نہ تھے۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ ہمارے بھائی کی نشانی ہے، ہم اسے ہرگز بھی اس گھر سے نہیں جانے دیں گے۔ لیکن میرے ماموں اور نانا کا یہ کہنا تھا کہ آپ لوگ وقتی طور پر اسے بوجھ نہیں سمجھ رہے، لیکن آہستہ آہستہ آپ لوگ ان کو بوجھ سمجھنا شروع ہو جاؤ گے اور پھر میری بیٹی کو ہی باتیں سناؤ گے۔ لیکن میری دادی اور چچا نے میرے نانا کی بات نہ مانی۔ اس طرح وہ مایوس ہو کر لوٹ گئے، جبکہ میری ماں بھی دوسری شادی پر راضی نہیں تھی۔ اسی طرح وقت گزرتا رہا اور میری ماں نے خود کو گھر کے کاموں میں مصروف کر لیا تھا۔ اب بھی گھر کے تمام کاموں کی ذمہ داری میری ماں کے ہی سر پر تھی۔
میری چچی کی اب بھی وہی روٹین تھی۔ میرے چچا ہی ہم دونوں بہنوں کو اسکول سے لے کر آتے تھے اور اسکول چھوڑنے جاتے تھے، اور میری چچی اس بات پر بھی میرے چچا سے لڑائی کرتی تھی اور کہتی تھی کہ آپ دوسروں کے بچوں کی ذمہ داری اٹھا رہے ہیں۔ میرے چچا نے ان کی بات کا جواب دینا چھوڑ دیا تھا کیونکہ اب وہ بھی ان سے بحث کر کے تھک گئے تھے۔ ایک دن ہمارے اسکول والوں نے میری ماں کو اسکول بلایا تھا، تو میری ماں صرف میرے چچا کے ساتھ ہی اسکول جا سکتی تھی، اس لیے میری ماں ان کے ساتھ اسکول آ گئی اور واپسی پر بھی میرے چچا کے ہی ساتھ گھر آئیں۔ تو میری چچی نے گھر میں یہ کوہرام مچا دیا کہ میری ماں کا ان کے شوہر کے ساتھ کوئی چکر ہے۔ میری ماں ان کے شوہر پر ڈورے ڈال رہی ہیں۔ اس کا اپنا شوہر تو دنیا سے رخصت ہو گیا ہے، اب وہ میرے شوہر پر نظر رکھے ہوئے ہیں۔ اس طرح کے کئی الزامات انہوں نے میری ماں پر لگائے۔ میری ماں ان الزامات کو سن کر روتی ہوئی کمرے میں چلی گئی تھی۔ میری دادی نے بھی میری چچی کو اس بات پر ڈانٹا کہ وہ تو اسکول کسی کام کے سلسلے میں گئی تھی اور گھر میں کوئی شخص ایسا موجود نہیں تھا کہ وہ کسی اور کے ساتھ جاتی۔ اب گھر میں ہے ہی ایک مرد تو وہ اسی کے ساتھ ہی جا سکتی تھی۔ تم اس بات کو غلط رنگ دے رہی ہو۔ لیکن انہوں نے کسی کی بات نہ مانی اور ناراض ہو کر اپنے میکے چلی گئی۔ میرے چچا ان کو منانے کے لیے کئی بار اپنے سسرال گئے، لیکن میری چچی کے والدین کا یہ کہنا تھا کہ تم اپنی بیوی کو علیحدہ گھر لے کر دو گے تو پھر ہی ہم اپنی بیٹی کو تمہارے ساتھ بھیجیں گے۔ اور میرے چچا نے یہ بات گھر آ کر بتائی تو میری دادی اور میری ماں بے حد پریشان ہوئے۔ میری ماں نے چچا سے کہا کہ میں خود جا کر تمہاری بیوی سے معافی مانگتی ہوں تاکہ تمہارا گھر ٹوٹنے سے بچ جائے۔ لیکن میرے چچا نے کہا کہ جب آپ کی کوئی غلطی نہیں ہے تو پھر آپ کیوں معافی مانگیں گی؟ اس طرح گھر کی صورتحال بے حد عجیب و غریب ہو گئی تھی، اور میرے چچا اپنی ضد پر قائم تھے اور چچی اپنی ضد پر قائم تھی، اور اس تمام واقعے کی خبر میرے نانا نانی کو بھی ہو چکی تھی اور خاندان میں بھی یہ بات پھیل چکی تھی۔ اس لیے میرے نانا نانی ہمارے گھر آئے۔ انہوں نے میری ماں کو سمجھایا کہ ابھی تمہارے شوہر کو فوت ہوئے کچھ ہی عرصہ گزرا ہے اور اس طرح کے الزامات لگنے شروع ہو چکے ہیں۔ کل کو پوری زندگی پڑی ہے تو ان الزامات کا کیسے سامنا کرو گی؟ اور یہ بات سن کر میری ماں خاموش ہو چکی تھی، کیونکہ یہ بات حقیقت تھی کہ میری ماں ساری زندگی ان الزامات کو برداشت نہیں کر سکتی تھی، اور اگر وہ اس گھر میں رہتی ہیں تو میرے چچا کا گھر برباد ہو سکتا تھا۔ اس لیے میری ماں نے میرے نانا نانی کی بات ماننے کا فیصلہ کیا، اور میری دادی کو اور چچا کو جب اس بات کا علم ہوا کہ میری ماں دوسری شادی کرنے پر راضی ہو چکی ہے تو میرے چچا اور میری دادی نے یہ کہا کہ اگر تم دوسری شادی پر راضی ہو چکی ہو تو ہم اپنی پوتیوں کو تمہارے ساتھ نہیں بھیجیں گے، کیونکہ یہ ہمارے بیٹے کی نشانیاں ہیں۔ میری ماں نے جب یہ بات سنی تو انہوں نے کہا کہ وہ اپنی بیٹیوں کو اپنے ساتھ نہیں چھوڑیں گی، لیکن میرے چچا اور دادی کا یہ کہنا تھا کہ تمہارا دوسرا شوہر ان کو باپ کا پیار نہیں دے سکے گا، اس لیے بہتر ہے کہ انہیں ہمارے پاس ہی چھوڑ دو۔ اور میرے نانا اور نانی بھی میری دادی اور چچا کی اس بات سے اتفاق کر رہے تھے، اس لیے میری ماں کو مجبوراً ان کی بات ماننی پڑی، اور میری ماں میرے نانا نانی کے ساتھ ان کے گھر چلی گئی۔ جب میری ماں اپنے گھر جا رہی تھی تو میری آنکھوں میں آنسو تھے، کیونکہ میں ان کی تمام باتیں سن چکی تھی اور میں اپنی ماں کے دور جانے پر بے حد پریشان تھی۔ پہلے ہمارا باپ ہم سے جدا ہو چکا تھا اور اب ہماری ماں ہم سے بچھڑ رہی تھی۔ میری ماں نے ہم دونوں بہنوں کو گلے لگایا اور کہنے لگی کہ میں تم دونوں بہنوں سے ملنے ضرور آیا کروں گی۔ اس طرح میری ماں اپنے ماں باپ کے ساتھ گھر جا چکی تھی، اور میری دادی نے ہم دونوں بہنوں کو اپنے گلے سے لگایا اور کہنے لگی کہ اب تم دونوں میری ہی ذمہ داری ہو۔ اس طرح میرے چچا اپنے سسرال گئے اور اپنی بیوی سے کہنے لگے، مسائل کھڑے کر رہی تھی، وہ اب اس گھر سے جا چکی ہیں۔ اس طرح میری چچی گھر آ چکی تھی، اور میری دادی نے بھی ان سے کہا کہ تمہارے راستے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے، اب تم اپنی مرضی سے زندگی گزار سکتی ہو۔ میری چچی کے چہرے پر ایک خاص خوشی نظر آ رہی تھی، جیسے وہ میری ماں کے اس گھر سے چلے جانے پر بے حد خوش ہو رہی ہیں۔ اس طرح میری دادی ہی ہم دونوں بہنوں کا خیال رکھنے لگی۔ اب بھی میرے چچا ہم دونوں بہنوں کو اسکول چھوڑنے جاتے اور لینے آتے تھے۔ ہم دونوں بہنیں اپنی ماں کی کمی کو بے حد محسوس کر رہی تھیں۔ ہم دونوں بہنوں کی اپنی ماں سے روزانہ ہی فون پر بات ہو جاتی تھی۔ اس طرح میرے نانا نانی نے میری ماں کا کچھ دنوں میں نکاح کر دیا تھا، اور میری ماں دوسری شادی کے بعد دوسرے شہر میں جا چکی تھی، اور میری ماں نے ہم سے وعدہ کیا تھا کہ وہ جانے سے پہلے ہم سے مل کر ضرور جائیں گی۔
ہم دونوں بہنیں ان کا انتظار کرتی رہیں، لیکن وہ ہم سے ملنے نہ آئیں۔ ہمیں اپنی ماں پر بھی بے حد غصہ آ رہا تھا کہ انہوں نے ہمارے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا۔ کاش وہ ہماری خاطر دوسری شادی نہ کرتی، لیکن میں اس بات کا اظہار کسی سے نہ کر سکتی تھی، اسی لیے خاموشی سے یہ زندگی گزارنے پر مجبور تھی۔ اسی طرح وقت گزرتا رہا اور میری چچی نے گھر کے چھوٹے موٹے کاموں کی ذمہ داری میرے سر پر ڈالنی شروع کر دی۔ میں سارا دن اسکول سے تھکی ہوئی آتی اور گھر آ کر کچن کے اور گھر کے دوسرے کام وہ میرے سپرد کر دیتی تھی۔ میری دادی نے کئی بار ان کو اس بات پر منع کیا، لیکن ان کا کہنا تھا کہ وہ اکیلے کام کر کے تھک جاتی ہیں، اس لیے اگر وہ گھر کے چھوٹے موٹے کام مجھے دے دیتی ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ابھی سے یہ کام کرنے کا طریقہ سیکھے گی تو کل کو اپنے گھر جا کر اسے کسی بھی مشکل کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ یہ بات سن کر میری دادی بھی خاموش ہو جاتی تھی۔ اس طرح میں گھر کے چھوٹے موٹے کام کرنا شروع ہو چکی تھی۔ کئی مہینوں کے بعد میری ماں کا فون آیا کہ ہم دونوں بہنیں آپ کے پاس آنا چاہتی ہیں۔ تو میری ماں نے کہا کہ ابھی میں تمہیں اپنے پاس نہیں بلا سکتی، کیونکہ ابھی میں تو خود اس گھر میں سیٹ نہیں ہوئی ہوں۔ جب میں اس گھر میں بالکل ٹھیک طریقے سے سیٹ ہو جاؤں گی پھر تم دونوں کو اپنے پاس بلا لوں گی۔ اس طرح انہوں نے مجھے کئی باتیں سمجھائیں کہ تم بڑی بہن ہو، اپنی چھوٹی بہن کا خیال رکھنا۔ اس طرح میں ان کی بات سن کر خاموش ہو گئی، اور اس طرح میری اپنی ماں سے 3-4 مہینوں کے بعد فون پر بات ہوتی تھی، اور جب بھی ان کا فون آتا میں ان سے اسی بات کا اصرار کرتی تھی کہ ہم دونوں آپ کے پاس آنا چاہتی ہیں، لیکن ہر دفعہ وہ ہماری بات ماننے سے انکار کرتی تھی۔ آہستہ آہستہ ان کا فون آنا بھی کم ہو چکا تھا، اور اس طرح میں نے یہ امید بھی چھوڑ دی تھی کہ وہ ہمیں اپنے پاس بلائیں گی، کیونکہ ہمیں یہ خبر ملی تھی کہ میری ماں کے گھر بیٹا پیدا ہوا ہے۔ اس طرح سے وہ اپنی نئی زندگی میں مصروف ہو چکی تھی۔ اس طرح میں 16 سال کی ہو چکی تھی اور میری چھوٹی بہن 10 سال کی تھی، اور اب میں گھر کے کافی کام سیکھ چکی تھی، اور میری دادی بھی کافی بیمار رہنا شروع ہو چکی تھی۔ ایک دن میری دادی کی بے حد طبیعت خراب ہوئی اور میرے چچا جان انہیں ہسپتال لے کر چلے گئے، لیکن وہ ہسپتال میں ہی وفات پا چکی تھی۔ اس طرح ہم دونوں بہنیں اپنی دادی جان کے اس دنیا سے چلے جانے پر بے حد غمگین تھیں، کیونکہ دادی ہی ہمارا واحد سہارا تھی جو ہمیں دلاسا دیتی تھی اور ہمارا خیال رکھتی تھی۔ اس طرح دادی کے چلے جانے کے بعد چچی نے کھلے عام ہم دونوں بہنوں پر ظلم ڈھانا شروع کر دیا تھا۔ پہلے تو وہ دادی کی وجہ سے ڈر جاتی تھی اور ہمیں زیادہ ڈانٹتی نہیں تھی، لیکن اب تو انہیں کسی چیز کا کوئی ڈر نہ تھا، کیونکہ چچا جان تو صبح کام پر چلے جاتے تھے اور شام کو واپس آتے تھے، لیکن چچا کے گھر آنے پر وہ ہم سے اچھا سلوک کرتی تھی، اس لیے چچا جان یہ سمجھتے تھے کہ چچی ہمارے ساتھ ٹھیک رہتی ہیں۔ لیکن میں چچا جان کو چچی کے بارے میں کبھی بھی نہ بتا سکی۔ چچی ہم بہنوں کو کئی گھنٹے بھوکا رکھتی تھی اور گھر کے سارے کام کرواتی تھی، لیکن میں اپنی بہن کو کوئی کام نہ کرنے دیتی تھی۔ اس کے حصے کے کام بھی میں خود کر لیتی تھی، کیونکہ میری بہن ابھی بہت چھوٹی تھی، لیکن میں اس کی بھوک کے بارے میں کچھ نہیں کر سکتی تھی، کیونکہ جب گھر کے تمام کام ختم ہو جاتے پھر ہی کھانے کو کچھ ملتا تھا۔ میری ماں کی دوسری شادی کے بعد میرے نانا نانی نے بھی ہماری کوئی خبر نہ لی کہ ہم کیسے زندگی گزار رہے ہیں، نہ ہی میری ماں نے ہم سے کوئی رابطہ کیا تھا۔ کبھی کبھار میرا دل چاہتا تھا کہ ہم یہ گھر چھوڑ کر کہیں اور چلے جائیں، لیکن پھر یہ خیال آتا کہ اس گھر کو چھوڑ کر ہم دونوں بہنیں کہاں جائیں گی۔ لیکن اس گھر میں بھی ہماری زندگی جہنم ہو چکی تھی۔ میرے چچا نے ہم دونوں بہنوں کی تعلیم میں کوئی رکاوٹ نہ ڈالی۔ میں نے میٹرک تک تعلیم حاصل کر لی تھی، لیکن چچی نے مزید تعلیم حاصل کرنے پر منع کر دیا تھا۔ ان کا خیال تھا کہ اگر میں مزید تعلیم حاصل کروں گی تو پھر میرا رشتہ ہونا مشکل ہو جائے گا، اس لیے انہوں نے میری میٹرک تک کی تعلیم کو کافی سمجھ لیا تھا۔ میری بہن اسکول جاتی رہی اور میں اپنی بہن کی پڑھائی پر خاص توجہ دیتی رہی تھی۔ میں چاہتی تھی کہ میں نے میٹرک تک تعلیم حاصل کر لی ہے، لیکن میری بہن مزید تعلیم حاصل کرے۔ ایک دن میری چچی نے میری بہن پر کچن میں برتن دھونے کی ذمہ داری ڈال دی۔ میں نے چچی سے کہا کہ یہ کام میں کر لیتی ہوں، لیکن چچی نے کہا کہ تم کپڑے دھونے چھت پر چلی جاؤ، یہ کچن میں برتن دھو لے گی، یہ مشکل کام نہیں ہے۔ اس طرح نہ چاہتے ہوئے بھی میں کپڑے دھونے کے لیے چھت پر چلی گئی تھی اور میری چھوٹی بہن برتن دھو رہی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد مجھے میری بہن کے رونے کی آواز آئی تو میں بھاگتی ہوئی نیچے آئی اور دیکھا کہ میری بہن کے ہاتھوں سے خون نکل رہا ہے اور میری چچی نے میری بہن کو بالوں سے پکڑا ہوا ہے۔
میں نے اپنی بہن کے ہاتھ کو دیکھا تو میں پریشان ہو گئی اور بھاگتی ہوئی اپنی بہن کے پاس گئی۔ چچی نے کہا کہ اس نے میرے قیمتی برتن توڑ دیے ہیں اور اس وجہ چھڑوایا اور کہا کہ میں نے آپ سے کہا بھی تھا کہ میں برتن دھو لیتی ہوں، ابھی وہ چھوٹی ہے تو آپ نے میری بات نہیں مانی اور آپ اس پر بے تحاشا ظلم کر رہی ہیں۔ چچی نے جب یہ بات سنی تو انہوں نے میرے چہرے پر تھپڑ مار دیا اور کہنے لگی کہ ایک تو تم لوگ ہمارے گھر میں رہتے ہو، الٹا ہم پر الزام لگاتے ہو کہ ہم تم دونوں پر ظلم کر رہے ہیں۔ میں نے چچی کی بات سنی اور کہا کہ جس گھر کی آپ بات کر رہی ہیں یہ گھر میرے باپ کا بھی تھا، اور جس کاروبار کی بات آپ کر رہی ہیں اس کاروبار میں میرے باپ کا بھی حصہ ہے، اس لیے آپ ہم پر کوئی احسان نہیں کر رہی۔ جب چچی نے یہ بات سنی تو ان کے غصے میں مزید اضافہ ہو گیا۔ انہوں نے ہم دونوں بہنوں کو دھکے دے کر گھر سے نکال دیا اور کہنے لگی کہ اب اس گھر میں کبھی نہ آنا۔ میں بھی اس گھر میں رہ کر تنگ آ چکی تھی۔ اس طرح میں نے اپنی بہن کا ہاتھ پکڑا اور اس گھر سے باہر نکل آئی تھی۔ ہم دونوں بہنیں سڑک پر چلتی ہوئی جا رہی تھیں۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ ہم کہاں جائیں گے، اسی لیے میں نے اپنی بہن کو اپنے ساتھ لگایا اور کہا کہ تمہیں پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اللہ ہماری مدد ضرور کرے گا۔ ہمارا بھوک سے برا حال تھا، صبح سے ہم دونوں بہنوں نے کچھ بھی نہ کھایا تھا۔ اس طرح ساری رات ہم دونوں بہنوں نے سڑک پر گزاری اور اگلے دن بھی ہم دونوں بہنیں سڑک پر ہی بیٹھی رہیں۔ نہ ہی ہمارے پاس کوئی پیسے موجود تھے جس سے ہم کوئی کھانا خرید کر کھا لیتے۔ میں کسی یتیم خانے کی تلاش میں تھی جہاں دونوں بہنیں جا سکیں اور وہاں رہ سکیں، کیونکہ وہی ہمارا آخری ٹھکانہ تھا۔ اس طرح ہم دونوں بہنیں سڑک پر بیٹھی ہوئی تھیں کہ پاس سے ایک کار گزری اور اس کار میں ایک بزرگ آدمی موجود تھا۔ اس نے ہم دونوں بہنوں کو دیکھا اور پوچھا کہ بیٹا تم لوگ سڑک پر بیٹھی کیا کر رہی ہو؟ تو میں نے روتے ہوئے انہیں ساری بات بتائی تو انہوں نے مجھے اپنے ساتھ کار میں بٹھایا اور کہا کہ میں تمہیں اپنے ساتھ لے جاتا ہوں۔ اس طرح وہ مجھے ایک بڑی عمارت کے سامنے لے گیا جس کے اوپر اولڈ ہوم لکھا ہوا تھا، اور وہ بوڑھا آدمی مجھے اس عمارت کے اندر لے گیا اور مجھے کہنے لگا کہ جس طرح تم لوگ بے آسرا ہو، یہاں پر بوڑھے لوگ رہتے ہیں جن کے گھر والے انہیں یہاں چھوڑ جاتے ہیں، جن کو سنبھالنے والا کوئی نہیں ہوتا ان کو ہم سنبھالتے ہیں۔ اس اولڈ ہوم کے ساتھ ایک یتیم خانہ بھی ہے، میں تم لوگوں کو وہاں پر چھوڑ دوں گا۔ ابھی وہ آدمی یہ بات کر ہی رہا تھا کہ میری بہن جس نے میرا ہاتھ پکڑا ہوا تھا ایک دم سے زمین پر گر گئی۔ میں نے پریشانی سے اپنی بہن کو دیکھا تو وہ بے ہوش ہو چکی تھی، کیونکہ وہ 3 دنوں سے بھوکی تھی اور بھوک کی وجہ سے وہ بے ہوش ہو گئی تھی۔ وہ بزرگ آدمی میری بہن کو لے کر ہسپتال چلے گئے، لیکن میری بہن راستے میں ہی دم توڑ چکی تھی۔ میں شدید غمزدہ تھی کہ میری بہن بھوک کی وجہ سے مر چکی ہے، کیونکہ وہ پہلے ہی بے حد کمزور تھی اور وہ یہ تکلیف برداشت نہ کر سکی۔ اس طرح میری بہن کے جنازے پر اولڈ ہوم کے لوگ شریک ہوئے۔ ان تمام لوگوں نے سفید کپڑے پہنے ہوئے تھے۔ جب انہوں نے اتنی چھوٹی بچی کا چہرہ دیکھا تو وہ رونے لگے اور سجدے میں گر گئے کہ کوئی اتنا بھی ظالم ہو سکتا ہے کہ اتنی معصوم بچی پر ظلم کرے۔ اس طرح اس بوڑھے آدمی نے میری بہن کو دفنانے کے بعد مجھے یتیم خانے چھوڑا اور مجھے دلاسا دیا کہ تمہیں کسی بھی چیز کی ضرورت ہو تو مجھے ہی کہنا، تمہیں فوراً ہی وہ چیز مہیا کر دی جائے گی اور یہاں پر تمہیں کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ اس طرح وہ آدمی چلا گیا، لیکن میں شدید غمزدہ تھی کہ میرے قریبی رشتہ دار سب ایک ایک کر کے مجھ سے جدا ہو چکے ہیں۔ میرے پاس میری ماں سے رابطے کا بھی کوئی ذریعہ نہ تھا کہ میں اپنی ماں کو یہ اطلاع دے سکوں کہ میری بہن اس دنیا سے رخصت ہو چکی ہے۔ اس طرح اس یتیم خانے میں رہتے ہوئے مجھے کافی مہینے گزر چکے تھے۔ ایک دن وہی آدمی میرے پاس آیا اور کہنے لگا کہ تمہارا چچا تم سے ملنے آیا ہے۔ جب میں نے یہ بات سنی تو میری آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ مجھے یقین تھا کہ میرا چچا مجھے ڈھونڈتا ہوا ضرور آئے گا۔ اس طرح میں بھاگتی ہوئی دفتر میں گئی تو دیکھا کہ میرا چچا دفتر میں موجود ہے۔ میں بھاگتے ہوئے ان کے پاس گئی اور ان کے گلے لگ کر روتی رہی اور انہیں تمام بات بتائی کہ کیسے چچی نے ہمیں دھکے دے کر گھر سے نکالا تھا اور کیسے چھوٹی بہن بھوک کی وجہ سے مر چکی ہے۔ میرے چچا نے جب میری بات سنی تو انہوں نے کہا کہ تمہاری چچی نے مجھے کہا تھا کہ تم دونوں بہنیں خود ہی گھر چھوڑ کر جا چکی ہو، اس لیے میں نے اس کی بات پر یقین نہ کیا۔ میں نے کئی مہینوں سے تم لوگوں کو ڈھونڈنے کی بے حد کوشش کی، لیکن میں کامیاب نہ ہو سکا تھا۔ لیکن جب مجھے یہ خبر ملی تو میں بھاگتا ہوا یہاں آ گیا۔
لیکن میں نے چچا سے کہا کہ میں آپ کے ساتھ واپس نہیں جاؤں گی، میں یہاں ہی رہوں گی، کیونکہ اگر میں وہاں جاؤں گی چچی پھر میرے ساتھ وہی سلوک کریں گی۔ چچا نے مجھے راضی کرنے کی بے حد کوشش کی لیکن میں نے ان کی بات نہ مانی۔ اس طرح میں یتیم خانے میں ہی رہنے لگی، لیکن چچا ہر ہفتے مجھ سے ملنے آتے تھے۔ میں نے اپنی تعلیم دوبارہ سے شروع کی کیونکہ میں چاہتی تھی کہ میں اپنے پاؤں پر کھڑی ہو سکوں اور اپنی زندگی کا بوجھ خود اٹھا سکوں۔ میں آپ سے سوال